بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان مجیب الرحمان ساحل بات چیت کے ساتھ حاضر ہے، اور آج ہم گفتگو کریں گے فضیلت رمضان کے بارے میں، کیونکہ رمضان المبارک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا وہ مہمان مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو آج کی گفتگو میں ہمارے ساتھ شریک ہوں گے مذہبی اسکالر جناب حافظ محمد خرم سجاد صاحب، اور ان کے ساتھ ذکر رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار حرمین علیہ السلام کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ قاری محمد کیسر عباس صاحب موجود ہیں۔ تو ان کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے آج کے پروگرام میں ہم سب سے پہلے اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ ہمارے پاس جو نعت خواہ موجود ہیں یہ قاری محمد کیسر عباس صاحب، یہ حافظ قرآن بھی ہیں اور بہت ہی خوبصورت جو لحن داودی رکھتے ہیں قرآن پاک کے بارے میں، تو ہم ان سے تلاوت کلام پاک سے آغاز کرتے ہیں۔ تو میں گزارش کرتا ہوں جناب قاری محمد کیسر عباس صاحب سے، سب سے پہلے تو آپ کی آمد کا ہمارے اسٹوڈیو میں بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور ہمارے پروگرام کو چار چاند لگائے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ آپ تلاوت فرقان حمید فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلق الانسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، صدق اللہ العظیم۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت آواز میں آپ نے قرآن پاک کی تلاوت سے ہمارے دلوں کو روشن و منور فرمایا۔ تو حافظ صاحب، ہم بات چیت کا آغاز جو ہے وہ یہاں سے کرتے ہیں۔ رمضان المبارک جو ہے اس کا فلسفہ بہت سے لوگ اپنے اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں۔ رمضان المبارک جو ہے یہ روزے کس وجہ سے فرض کیے گئے، اس کا مقصد کیا ہے، اور روزہ جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے بات جو ہے اس کا آغاز یہاں سے کیا جائے کہ روزہ جو ہے یہ کب فرض ہوا، اور انسانیت میں کیا اس سے پہلے بھی روزے تھے، اور امتیں جو تھی وہ کس طرح روزے رکھتے تھے، اور اب جو ہے وہ روزے کی حالت کیا ہے، اور روزہ جو ہے اس کے ممنوعات کیا ہیں، کیا یہ ہم کھانا پینا چھوڑتے ہیں اس کا نام روزہ ہے، یا اس کے علاوہ بھی ہے کچھ؟ بسم اللہ العزت والعظمت والکبریاء یا رب العالمین، والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ میں سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں
آپ نے بندہ نچیز کو مدعو کیا، میں حاضر ہوا، اللہ کریم حاضری کو قبول فرمائے۔ محترم بات یہ ہے کہ روزے جو ہیں یہ آدم نبینا علیہ السلام سے چلے آ رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے علاوہ حضرت آدم نبینا علیہ السلام ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، سبھی کی اقوام کے اوپر جو تھے وہ روزے جو تھے وہ ان کے اوپر فرض تھے، وہ روزے رکھتے تھے۔ حضرت آدم نبیین علیہ السلام 13ویں 14ویں اور 15ویں کے روزے رکھتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی طرح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ پر بھی 30 روزے تھے، لیکن بعد میں 50 کا بھی، لیکن موسم گرما کی وجہ سے پھر شارٹیج ہو گئی۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام آپ پر جو روزے تھے وہ 2 ہجری کو مدینہ طیبہ میں جو تھے وہ فرض کیے گئے۔ نبی کریم علیہ السلام کے اوپر قرآن مجید فرقان حمید اسی ماہ مقدس میں، کہ اسی ماہ مقدس کے اندر اور بھی جو تھی وہ کتب جو تھیں وہ نازل ہوئیں، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کا آغاز بھی اسی ماہ مقدس میں ہوا۔ اسی ماہ مقدس کے اندر جو قرآن نازل ہوتا ہے، اللہ پاک اس میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ حضرت آدم نبینا علیہ السلام پر روزے فرض، جیسا کہ ایسے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر روزے فرض ہو گئے، لیکن ان کے روزوں میں اور ہمارے روزوں میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے والا متقی اور پرہیزگار بنتا ہے، اور ثواب میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حضرت علی کو نبی کریم علیہ السلام نے پاس بلایا اور بلا کر کہا، علی جبریل آئے ہیں اور تمہیں سلام کہہ رہے ہیں، جبریل تمہیں سلام کہہ رہا ہے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بھی سلام ہو، جبریل امین کو بھی سلام ہو۔ تو پھر حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا علی جبریل کہہ رہے ہیں کہ اگر تم 13ویں 14ویں 15ویں کے روزے رکھتے ہو تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ یا رسول اللہ کتنا ثواب ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، پہلی کا 10 گنا، دوسرے روزے کا 30 گنا، پھر تیسرے کا 1,00,000، پھر اس سے بڑھ کر حضرت علی نے دیکھا کہ دریائے رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جوش میں ہے، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میرے لیے ہی خاص ہے کہ کسی عام کے لیے بھی؟ آقا علیہ السلام نے مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا علی تیرے لیے ہی نہیں بلکہ جو بھی روزے رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو شیخ بعد میں یہاں پہ ایک اور چیز جو اپنے ناظرین کے لیے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہاں پہ روزہ جو ہے اس کو تقریباً بھوک پیاس کا نام دے دیا گیا ہے۔ مطلب یہاں پہ ایک بندہ ہے، اس نے روزہ رکھا ہوا، وہ صبح سے کچھ نہیں کھا رہا، شام تک کچھ نہیں کھا رہا، اور اس کے علاوہ اس کا جو طریقہ کار ہے، لائف سٹائل چینج نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کے روزے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جی یہ بہت اہم کوسچن آپ نے کیا ہے، بہت اہم سوال ہے کہ ایک بندہ ہے وہ روزہ رکھتا ہے، قرآن نے کہا لعلکم تتقون، ٹھیک ہے، پرہیزگار بنو۔ روزہ ایک ڈھال ہے، روزہ ایک ڈھال ہے۔ رمضان کریم کی جو فضیلت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ 12 مہینوں میں سے 9ویں مہینے کی فضیلت سورۃ توبہ کے اندر اس کا ذکر آیا۔ رمضان المبارک کی بڑی فضیلت ہے، اور اس کے جو روزے ہیں ان کو رکھنا، پھر تقوی اختیار کرنا۔ اگر بندہ کچھ کھا پی لیتا ہے، اگر بندہ سحری کرتا ہے، سحری کرنے کے بعد بندہ نماز بھی نہیں پڑھتا، دیگر اعمال نہیں کرتا، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا، اعمال صالح نہیں کرتا، روٹین کے مطابق وہ جھوٹ والا سلسلہ چلتا رہتا ہے، روٹین کے مطابق وہی عادات چلتی رہتی ہیں، روٹین کے مطابق وہی سلسلہ کار چلتا رہتا ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں، یعنی یہ بے اثر روزے ہیں، بے روح نہیں، ہے۔ ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق، وہ صرف اور صرف ایک بھوک ہے، وہ فاقہ کاٹ رہا ہے، اس کا روزے کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی تو پروگرام جو ہے اس کو آگے چل رہا ہے،
لیکن یہاں پہ ہم چاہیں گے کہ ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کیا جائے، کیونکہ جہاں پہ ذکر خدا ہو اور ذکر مصطفیٰ نہ ہو تو بات نامکمل ہوتی ہے۔ تو ہمارے پاس قاری محمد قیصر عباس صاحب ہیں، ان سے ہم نے بہت ہی خوبصورت آواز میں انہوں نے تلاوت کلام پاک سے بھی ہمیں محظوظ کیا، اور میں گزارش کروں گا کہ ہمارے لیے کوئی نعت کے چند اشعار سنائیں۔ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اولا سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ غم زدوں کو رضا غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہیں بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ کلام ہے کہ جو پڑھتے جائیں دلوں کو سکون ملتا جائے، اور دن ہو یا رات یہ کلام جو ہے نہ تو ختم ہونے میں آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے تمام کلمات جو ہیں وہ آقا علیہ السلام کی نعت ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ شاعر کہتا ہے مخلوق خدا دی ہک پاسے، محبوب ربانہ ہک پاسے، سارے جگ دی دھرتی ہک پاسے، میں ڈارا موہانا ہک پاسے، وہ دہا دیاں چمکاں ہک پاسن، چہرے دیاں دھمکاں ہک پاسن، وہ لیل سیاہی ہک پاسے، زلفاں کو سجانا ہک پاسے۔ لیکن وقت کی جو قید ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا، تو ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ رمضان المبارک کی
خصوصی ٹرانسمیشن میں بات چیت کے ساتھ مجیب الرحمان ساحل ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے، اور گفتگو کا سلسلہ جو ہے جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں سے جوڑتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حافظ محمد خرم سجاد صاحب، اور نعت خواں جو ہیں اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہیں سید محمد نواز شاہ صاحب، اور ان سے ہم آخر میں نعت سنیں گے۔ اس سے پہلے ہم گفتگو کا سلسلہ جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ جناب حافظ محمد خرم سجاد صاحب، آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ روزہ دار جو ہے اس کے لیے آخرت میں کیا اجر ہے؟ یعنی ایک شخص صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے، اس نے کچھ کھایا نہ پیا، اور مکمل جو روزے کے ممانعات ہیں ان سے باز رہا، اور جو چیزیں اس کو کرنی چاہیے تھی ان پر مطلب مکمل طور پر عمل پیرا ہوا، تو اس کے لیے آخرت میں اجر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ثواب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال آپ نے کیا کہ روزے دار کا آخرت میں اجر کیا ہے؟ جی، تو اس کی جزا جو ہے، روزے کی جزا، یہ مولا کا دیدار ہے۔ سبحان اللہ۔ روزے کی جزا مولا کا دیدار ہے۔ ہر چیز کو گنتی میں رکھا جا سکتا ہے، لیکن ایک روزہ ہے کہ جس کی جزا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اپنے ذمہ میں لی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں حضرت سہیل بن سعد بیان کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جی، ان میں سے ایک دروازہ باب الریان ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس میں صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے، صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے، اور آواز آئے گی کہ روزہ دار کہاں ہیں؟ روزے داروں کو ندائیں دی جائیں گی، روزے داروں کو بلایا جائے گا، روزے دار آئیں گے۔ روزے دار جب آئیں گے تو ان کو باب الریان سے گزارا جائے گا۔ دروازے تو سبھی ہیں، سارے کے سارے روزے داروں کے لیے کھولے جائیں گے، لیکن باب الریان جو ہے وہ کھولا جائے گا، اور جب روزے دار اندر داخل ہوں گے تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دنیا میں بھوک کاٹنے والا، دنیا میں پیاس کو برداشت کرنے والا، دنیا میں تقوی اختیار کرنے والا جب مولا کے دربار میں حاضر ہوگا تو اس وقت کے اس کے لیے عجب قسم کے عظیم شربت جو ہیں وہ تیار کیے جائیں گے، سبحان اللہ، عظیم اس کو جام پلائے جائیں گے، سبحان اللہ، عظیم تحفوں سے نوازا جائے گا، عظیم اس کو جو ہے وہ پھل دیے جائیں گے، الگ معیار، الگ ہی معیار ہوگا، اور اس کا معیار جو ہے اس کی کسی قسم کی جو ہے وہ مثال کائنات میں کسی کے ساتھ نہیں ملتی ہوگی، الگ ہی چیز ہوگی، تو وہ فقط روزے دار کے لیے اجر ہوگا، وہ کسی اور کے لیے نہیں ہوگا۔ مجھے فرمان یہاں پہ یاد آ گیا، تاجدار حرمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے دار کے بارے میں، من صام رمضان وقامہ ایمان واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور راتوں کا قیام کیا تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ تو یہ تو ایک سمجھ لیں کہ پیکج ہے جس میں آپ ایک پریکٹس کر لیتے ہیں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سارے گناہ جو ہیں وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو جو بندہ رمضان المبارک کی تعظیم کرتا ہے، یعنی احترام رمضان کرتا ہے، جو یہ سب کچھ جو ہے، جو سارے عوامل جو ہے اس کو اپنے اوپر مسلط کرتا ہے، تو آیا کہ مطلب اس کے لیے کوئی دنیا میں بھی حکم ہے، اس کے لیے صرف آخرت میں جزا ہے؟ احترام لازم ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے پیارے صحابہ جب روزہ رکھتے اور ان کا عالم یہ ہوتا تھا، عبادت میں مشغول رہتے، سارا دن عبادت میں مشغول رہتے، مساجد کے اندر جانا ہوتا، قرآن پاک کی تلاوت کرتے، دیگر عبادات میں وہ مشغول رہتے۔ لیکن ہمارے ہاں الٹی گنگا بہتی ہے، الٹی نظام ہے۔ ایک تو ہم روزہ نہیں رکھتے، پھر سارا دن جو ہے وہ روزے کی حرمت کو بھی نہیں سمجھتے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ روزہ نہیں رکھتا تھا، سارا سال کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا، کوئی عبادت نہیں کرتا تھا، تو جب رمضان کا مہینہ آتا تو وہ کیا کرتا کہ بڑا اہتمام کرتا، بہت اہتمام اس کا ہوتا، وہ کبھی روزہ رکھتا اور کبھی سحری کا انتظام، کبھی افطار کا انتظام کرتا۔ عام دنوں میں عمل کچھ بھی نہ ہوتا، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو اعمال جو تھا وہ اس قدر محبت کے ساتھ انتظام کرتا کہ دیکھنے والے کہتے کہ بس یہی ہے رمضان کا ادب کرنے والا۔ لیکن جب وہ مرا تو کسی نے خواب کے اندر دیکھا کہ وہ جنت کی سیر کر رہا ہے، سبحان اللہ، جنت کی سیر کر رہا ہے۔ پوچھا گیا تم نے ایسا کیا کیا کہ تمہیں یہ اجر ملا کہ تم جنت کی سیر کر رہے ہو؟
اس نے کہا کہ میں نے صرف اور صرف رمضان کی قدر کی ہے، سبحان رمضان کا ادب کیا ہے، رمضان کا احترام کیا۔ اسی طرح مجوسی تھا، مجوسی کا بیٹا تھا، وہ جا رہا تھا بازار کے اندر کھا رہا ہے، باپ نے دیکھا، تھپڑ لگایا، زور سے تماچا لگایا۔ اس نے کہا تو بازار کے اندر کھا رہا ہے، بابا آپ بھی تو کھاتے ہو، آپ بھی تو کھاتے ہو، میں نے کھا لیا تو کون سا حرج ہو گیا؟ تو اس نے جو جواب دیا، میں سمجھتا ہوں کہ آج اس کی ضرورت ہے۔ ہم مسلمان ہو کر اس چیز سے بہت دور چلے گئے۔ وہ مجوسی ہو کر کہہ رہا ہے، کہنے لگا کھاتا تو میں بھی ہوں، لیکن جب مسلمانوں کے روزے ہوتے ہیں تو میں احترام کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اور لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جب وہ دنیا سے گیا تو اس کو جنت کے محل میں دیکھا گیا۔ سبحان اللہ، پوچھا گیا ایسا عمل کون سا کیا؟ تو کہنے لگا کہ رمضان کا ادب کیا کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے یہ اجر عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو بات چیت جو ہے وہ تو چل رہی ہے، لیکن یہاں پر ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند پھول جو ہیں وہ نشاور کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے بارے میں جیسا کہ پہلے گفتگو ہو چکی ہے کہ یہ ذکر جو ہے یہ ختم ہونے والا نہیں۔ منبع جود و سخا صلی علی پیکر صبر و رضا صلی علی، آپ کی تعلیم نے شعور ہم کو ہے دیا، منبع رشد و ہدا صلی علی۔ تو ہمارے اس سیگمنٹ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہدیہ پیش کرنے کے لیے محمد نواز شاہ صاحب موجود ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ نعت کے چند اشعار سنائیں تاکہ ہمارے قلوب و اذہان جو ہیں وہ منور و روشن ہو جائیں۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، عطا کیا جس کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا،
کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم اسے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہدیہ پیش کیا جناب محمد نواز شاہ صاحب نے، اور دل تو چاہتا ہے کہ سنتے رہیں۔ اور یہ اس ہستی کا ذکر ہے جس کا ذکر صرف ہم اہل ایمان یا مسلمان ہی نہیں کرتے، بلکہ تمام جو اقوام عالم ہیں وہ اس ہستی کا ذکر جو ہے وہ اپنے اپنے انداز کے مطابق کرتے ہیں۔ جیسا کہ ایک ہندو شاعرہ کا شعر ہے کہ یہ کہکشاں بھی ان کے ہی قدموں کی دھول ہے، ان کا اصول ہر ایک سچا اصول ہے، ہندو تو میں ضرور ہوں کافر نہیں ہوں میں، حاصل مجھے بھی دولت عشق رسول ہے۔ بات کا سلسلہ جو ہے وہ تو چلتا رہتا، لیکن یہاں پہ وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے، تو اس کے ساتھ ہی بات چیت کا اختتام ہوتا ہے۔ اور ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے اس کا لب لباب جو ہے وہ یہ نکلا کہ رمضان المبارک جو ہے یہ ہمیں صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا درس نہیں دیتا، بلکہ رمضان جو ہے یہ ایسے روزے کا سبق دیتا ہے جس میں آنکھوں کا روزہ ہے، کانوں کا روزہ ہے، زبان کا روزہ ہے، ہمارے چال چلن کا روزہ ہے، تمام اعضائے جسمانی جو ہیں وہ روزہ دار ہیں، اور ایسا روزہ جو ہے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اور ایسا روزہ جس کا مقصد تقویٰ کے علاوہ کچھ ہو، ایسے روزے کی اللہ تعالیٰ کو کچھ ضرورت نہیں ہے، ایسے روزے بے اثر ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ نگہبان۔